وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے دنیا کے سامنے ذلت عطا کرتا ہے، اور جن کو اللہ ذلت عطا کرتا ہے ان لوگوں میں سے ایک شخص جاوید اختر بھی ہے۔ یہ وہ بدبخت اور جہنمی شخص ہے۔ لوگ کلمہ پڑھ کے جنتی بنتے ہیں اور یہ مسلمان، خاندانی مسلمان، لیکن یہ جہنم کے آخری درجے تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ یہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود۔ لیکن اب تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ بدبخت کس قسم کی گفتگو کرتا ہے اور یہ کہتا کیا ہے۔ اس نے کچھ دنوں پہلے یہ کہا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہوتے ہیں، مرتے ہیں، ان کا سانس تنگ ہوتا ہے، وہ نیلے پڑ جاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ گاڈ کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے؟ وہ ان کو آ کر بچاتا کیوں نہیں؟ اور میں چاہتا ہوں خدا نہ ہو، اگر وہ ہوگا تو اس بات سے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ شرمندہ ہوگا۔ ایسی بکواسات یہ کرتا ہے اور لوگ اسے بہت زیادہ تنگ تھے۔ آخر کار ایک مسلم نے اسے چیلنج کیا کہ تم اتنے کانفیڈنس ہے کہ گاڈ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو آپ بات کرو، کس بیس پہ آپ بات کر رہے ہو؟ پھر لوگوں نے، پھر دنیا نے وہ مناظرہ دیکھا، وہ ڈیبیٹ دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت اور رسوائی عطا کی۔ عمر کے آخری حصے میں لوگ دنیا کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارتے ہیں۔ یہ لعنتی شخص اپنے آپ کو دن بدن اپنے لفظوں کے ساتھ جہنمی بنا رہا ہے، اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے۔ اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ جاوید اختر سوال کرتے ہیں اگر خدا ہے تو دنیا میں اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ تو مفتی جواب دیتے ہیں اگر مصائب خدا کی عدم موجودگی کا ثبوت ہیں تو انصاف کا مطالبہ کرنا فضول ہے۔ مصائب اس بات کا ثبوت ہیں انسان کے اندر صحیح اور غلط کا احساس موجود ہے، اور یہ خدا کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جاوید ملحد پھر سوال کرتا ہے اگر زیادہ تر لوگ کسی چیز کو سچ مان لیتے ہیں تو کیا وہ سچ ہو جاتی ہے؟ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں سچائی کا تعین اکثریت سے نہیں، تاریخ میں پھر کبھی غلط ہوا ہی نہیں۔ پھر غلامی، نسل پرستی اور جبر کو بھی صحیح سمجھا جائے گا، کیونکہ انہیں ایک زمانے میں اکثریت کی حمایت حاصل تھی۔ جاوید ملحد پھر سوال کرتا ہے اگر خدا کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں تو ہم اس پر کیوں یقین کریں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں ہر چیز جو موجود ہے اسے لیبارٹری میں دکھانے کی ضرورت نہیں۔ عقل، محبت، ضمیر، انصاف، ان کا بھی کوئی ٹیسٹ ٹیوب ثبوت نہیں، لیکن کوئی بھی ان سے انکار نہیں کرتا۔ جاوید ملحد پھر سوال کرتا ہے کہ مذہب انسانی تخلیق ہے، اس لیے اس پر سوال اٹھانا ضروری ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں سوال کرنا ضروری ہے، لیکن پہلے آئیے فیصلہ کریں انسان قانون بناتا ہے یا کائنات؟ اگر انسان ہی سب کچھ ہوتا پھر موت، فطرت اور تقدیر پر اس کا اختیار کیوں نہیں؟ جاوید پھر کہتا ہے کہ میں وہی مانتا ہوں جو عقل مانتی ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں عقل بہت قیمتی ہے، لیکن عقل خود کہتی ہے کہ وہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ عقل سب کچھ سمجھ جائے تو غرور علم کہلائے گا۔ جاوید پھر کہتا ہے کہ مذہب لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مذہب لوگوں کو تقسیم نہیں کرتا، لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے مذہب کو تقسیم کرتے ہیں۔ چاقو کھانے اور انسان دونوں کو کاٹتا ہے، اس لیے قصور چھری کا نہیں بلکہ استعمال کرنے والے کا ہے۔ ان تمام سوالوں کے بعد لعنتی ملحد پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو دنیا کے سامنے عزت عطا کی۔ توحید کے بارے میں بولنے والوں کی ہمیشہ ہی عزت ہوگی، اور جو توحید کے خلاف جائیں گے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ابھی قبر بھی ان کے منتظر ہے اور جہنم بھی ان کی منتظر ہے، جو کہ جاوید اختر اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے جہنم میں اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت اچھے سے بنا رہے ہیں۔ تو لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ ان جیسے لعنتیوں پر لعنت کرے اور اس کے فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے رہیں۔